بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگ جو قرآن پاک تو پڑھتے ہیں مگر اس کی آیات کا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ اگر قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کہا عمران کی خاتون نے کہ اسے اب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد کر کے، اسے مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، بہت سے کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ کا نام ہنا بنت کاکوس تھا، جبکہ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب اپنی والدہ کی شکم میں تھیں تو حضرت مریم کی والدہ نے رب العالمین سے دعا مانگی کہ اے پاک پروردگار، میرے گھر میں جو بھی اولاد جنم لے گی میں اس کو مسجد اقصی کی خدمت کرنے کے لیے پیش کر لوں گی۔ اس وقت کے لوگوں میں یہ عام رسم تھی کہ بیٹیوں کو منت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی نظر کیا جاتا تھا۔ جس اولاد کو اس خدمت پر معمور کیا جاتا تھا اس کو شادی کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ خدمت پر معمور شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی کھویا رہتا تھا اور ذکر الہی میں مصروف رہتا تھا۔ یہ تقدیر خداوندی تھی کہ حضرت مریم کی والدہ ہنا بنت کاکوزہ کی ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اس لڑکی کا نام مریم رکھا گیا، لیکن لڑکی کی پیدائش سے حضرت مریم کی والدہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب میں اپنی منت کو کس طرح سے پورا کروں گی، کیونکہ رواج کے مطابق صرف لڑکوں کو ہی بیت المقدس کی نظر کیا جاتا تھا۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھیں کہ انہیں ایک آسمان سے آواز سنائی دی جس سے ان کی غمی خوشی میں بدل گئی۔ وہ آواز یہ تھی کہ ہم نے تمہاری اولاد کو منت کے طور پر قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد ہی ان کا نام مریم رکھا گیا کیونکہ اس کا معنی خادمہ کی ہے۔ بعض مفسرین نے اس نام کے معنی بلند مرتبہ اور عبادت گزار بھی بتائے ہیں۔ حضرت مریم کے والد پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ اس دور کے قانون کے مطابق جب کسی بچے کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے معمور کرنا ہوتا تھا تو اس بچے کو بچپن ہی سے مسجد کے مجاوروں کے حوالے کیا جاتا تھا۔ اس لیے جب حضرت بی بی مریم کو مسجد اقصی کے مجاوروں کے پاس لے گئے تو ان میں بھی اختلاف ہو گیا، چونکہ حضرت مریم کے والدین انتہائی شریف النفس اور نیک لوگ تھے، لہٰذا تمام مجاوروں میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت بی بی مریم کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری انہیں سونپی جائے۔ جب اختلاف طویل ہوا تو پھر یہ فیصلہ طے پایا کہ مجاور جو قلم تورات لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ سب مجاور اپنے قلموں کو پانی میں بہائیں گے۔ جس کا قلم بھی پانی کے بہاؤ کی الٹی طرف جائے گا وہی حضرت بی بی مریم کی تربیت کرے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے قلم کو پانی میں بہایا۔ حضرت زکریا کے قلم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے بہاؤ کے الٹے رخ میں بہا دیا، اسی لیے حضرت مریم کو انہی کو سونپا گیا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی پرورش کریں۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ہی منشا تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی خالہ لگتی تھی، سو اس حساب سے دیکھا جائے تو ماں کے علاوہ خالہ ہی بہترین پرورش کر سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو اپنی بارگاہ میں بطور خادمہ قبول کیا تو بیت المقدس میں ان کے لیے ایک الگ حجرہ بھی تعمیر کروایا گیا، جہاں پر حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا تمام وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و ذکر میں مصروف رہتی تھی۔ بوجہ حکم خداوندی حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو موسم کے تمام پھل اور میوہ جات حجرے میں ہی عنایت کر دیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام نے جب حضرت مریم کے حجرے میں بے موسمی پھل دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیہ انداز میں اپنے ہاتھ بلند کر دیے اور اس اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ اے تمام جہانوں کے رب، جس طرح تو نے بیٹی مریم کو بے موسم پھل و میوہ جات عطا کیے ہیں، اسی طرح تو مجھے بھی اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی نعمت سے مالا مال کر۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کی تو اس وقت وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور اس سے پہلے ان کے ہاں کوئی بھی اولاد نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا بڑی پسند آئی تو انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک چاند سا بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت زکریا علیہ السلام نے یحییٰ رکھا، اور بعد میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا۔ حضرت مریم علیہ السلام ہر وقت اپنے حجرے میں ذکر الہی میں مشغول رہتی تھی، اور جب کبھی ان کو حیض کا غسل کرنا ہوتا
تو وہ صرف تب ہی اپنے اس حجرے سے باہر تشریف لایا کرتی تھی۔ جب حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی عمر 15 سال ہوئی تو حضرت مریم حیض کا غسل فرمانے کے لیے اپنی خالہ کے ہاں یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئی۔ بی بی مریم نے جب غسل فرمانے کے لیے دروازے پر پردہ لٹکایا تو دیکھا کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل مرد پردہ ہٹا کر گھر کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اس مرد کو دیکھ کر حضرت بی بی مریم انتہائی خوفزدہ ہو گئی۔ اس وقت حضرت بی بی مریم کا ڈر اپنی عزت کی حفاظت سے متعلق تھا۔ اس شخص کے چہرے پر گو کے تقوی کے آثار نمایاں طور پر ظاہر ہو رہے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت بی بی مریم نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا رب العزت میری عزت و پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ یہ ایک طرح کا امتحان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اپنے خاص بندوں کو آزمانے کے لیے اس امتحان میں ڈالتا ہے۔ جب مریم سلام اللہ علیہا کے چہرے پر ڈر نمایاں ہوا تو اس شخص نے آپ کو پریشان دیکھ کر کہا کہ اے مریم مجھ سے ڈرو مت، میں اللہ تعالیٰ کا تمہاری طرف بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب فرشتے نے آپ کو بیٹے کی ولادت کے نوید سنائی تو اس فرشتے کی بات سن کر حضرت مریم نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے اس فرشتے سے فرمایا کہ یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے، میں تو ابھی تک کنواری ہوں، مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا، تو مجھ سے بچہ کس طرح سے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، میں خداوند کریم کی ایک پاک باز عورت ہوں، لہذا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی یہ بات اور پریشانی سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ یہ بالکل اسی طرح سے ممکن ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر والدین کی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور پھر حضرت حوا علیہ السلام کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بتایا تو حضرت مریم علیہ السلام کو کچھ تسلی ہوئی اور بہت حد تک ان کا خوف کم ہو گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت مریم سے مخاطب ہوئے کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے گریبان میں پھونک مار دوں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک ماری تو وہ پھونک حضرت بی بی مریم کی رحم میں جا کر روح بن گئی۔ اس طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا آغاز ہوا۔ اس حوالے سے ارشاد خداوندی ہے کہ عمران کی دختر مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی بات پر اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور اپنے رب کے فرما برداروں میں سے ہو گئی۔ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آتا جا رہا تھا تو حضرت مریم علیہ السلام کی پریشانی میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو لوگوں کی باتوں کا ڈر تھا کہ کہیں لوگ انہیں بدکار نہ سمجھ بیٹھیں۔ اسی بات کے ڈر کی وجہ سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور ایک گھنے جنگل میں جا کر ایک پہاڑی کوہ ذرات کی طرف تشریف لے گئیں۔ بہت بعد میں اس جگہ کو بیت الحم کا نام بھی دیا گیا۔ جب حضرت مریم اس جگہ پر گئیں تو ایک کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، مگر یہاں بھی اپنے دل کو تسلی میں نہ لا سکیں کہ کس طرح لوگوں کی باتوں کا جواب دے گی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وادی کے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے مریم ہرگز پریشان نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے قدموں تلے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، ذرا اس درخت کو ہلا کر دیکھو، اس سے تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی، اسے کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو، اور آس پاس اگر تمہیں کوئی انسان نظر آئے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آج کے دن میں کسی بھی شخص سے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن پورے ہو جانے کے بعد جب حضرت بی بی مریم اپنے بیٹے کو لے کر واپس بستی میں آئی، جیسے ہی لوگوں نے حضرت مریم کی گود میں نومولود بچے کو دیکھا تو ان سے طرح طرح کے سوال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کس کا بچہ اٹھا لائی ہو۔ سب کہنے لگے کہ اے مریم کیا تو نے کسی سے زنا کیا ہے؟ نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں، کیا تو نے یوسف سے زنا کر لیا ہے؟ یہاں یہ بات واضح کرتے جائیں کہ اس دور میں حضرت ابن مریم سلام اللہ علیہ کی منگنی ایک یوسف نامی شخص سے کی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے حضرت بی بی مریم پر
یوسف نامی اس شخص کے حوالے سے زنا کا الزام لگا دیا تھا اور کہا تھا کہ مریم اور یوسف حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں زنا کرتے رہے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ جب حضرت بی بی مریم نے لوگوں کی طرح طرح کی گھٹیا باتیں سنی تو صبر کا مظاہرہ کرتی رہی۔ ایک قدیم روایت میں یہ تذکرہ بھی ملتا ہے کہ ایک دن حضرت مریم کی قوم ان کے گھر کے باہر اکٹھی ہو گئی اور کہنے لگے کہ مریم اور یوسف کو زنا کے جرم میں سنسار کریں گے۔ جب لوگ اپنی حدیں پار کرنے لگے تو حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری گواہی میرا یہ بچہ خود ہی دے دے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ ایک دودھ پیتے بچے تھے۔ اس وقت گود میں موجود اس نومولود اور معصوم بچے نے اپنی ماں کے حق میں گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس چھوٹی سی عمر میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ مریم کی پاک دامنی اور پرہیزگاری کی گواہی دے دی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پاک دامنی اور پرہیزگاری اور شفاف کردار کی گواہی تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ دودھ پیتے ہوئے بچے کی باتیں سن کر لوگوں کے دلوں میں ہیبت طاری ہو گئی۔ انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بالکل ہی اکیلا چھوڑ دیا اور وہاں سے چل نکلے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان پر ان کی زندگی تنگ کر دی۔ اس طرح بیت المقدس کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے تو حضرت بی بی مریم نے حکم خداوندی سے وہ جگہ چھوڑ کر حضرت عیسیٰ کو اپنے ہمراہ لے کر مصر کی جانب ہجرت کرتے ہوئے وہاں آ گئیں۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔